वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के इस्लाहात की मंजूरी। ज़रई इस्लाहात पर अमल दरामद तेज़ करने और किसानों को सहूलत देने का हुक्म। कौमी सतह पर फसलों की पैदावार के तखमीने के लिए जामिया प्लान मुरतब करने की हिदायत। ज़रई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल और बैन अल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन से ज़रई तरबियत हासिल करके वापस आने वाले तलबा और तालिबात के तजुर्बात से भरपूर फ़ायदा उठाने और रवा बरस तरबियत के लिए तलबा की इंतखाब में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसान का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया बारिश और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा इलाक़ों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली मुकम्मल की जाए। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के साथ मुतासरा इलाक़ों में इमदादी सामान भी जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। एप्सप और पामी का कौमी मकसद के लिए इश्तराक। मेरा सूबा मेरा निज़ाम के लिए आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब। मुल्क भर से तलबा, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री माहिरीन, पॉलिसी साजों और बैन अल-अक़वामी पार्टनर्स की शिरकत। तकरीब में वफाकी वज़ीर तालीम वजी कमर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद की भी ख़ुसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफजल और गैर मुल्की सफ़रा ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत वजी कमर, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन नियाज अख्तर, चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद, चेयरमैन एप्सप चौधरी अब्दुल रहमान ने मेहमानों को सवेनियर दिए। दुनिया में जहाँ भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं, वो वहाँ पे नए बिजनेसेस जो आते हैं उनकी बात करते हैं, जो जॉब क्रिएट उनकी वजह से हो रही होती हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज और ये फैशन कभी नहीं बना। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं और उन छोटे सूबों में जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। हर मुल्क में आबादी बढ़ने के साथ अपने इंतजामी यूनिट्स बढ़ाएं। नए सूबे बनने से अखराजात नहीं बढ़ेंगे, नए सूबे बनने से गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम आगाही मुहिम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम नए सूबों के लिए आवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। हर मुल्क में आबादी बढ़ने के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाएं। आवाम को बात समझ आ गई तो नए सूबों पर पेशरफ्त जल्द होगी। मेरा सूबा मेरा निज़ाम का उसका मकसद भी यही है कि बजाय इसके कि 13 करोड़ का एक ऐसा सूबा हो जो बाकी 3 अपनी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो सब मिल भी जाएं तो उससे बड़ा हो। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। इस नफ़रत की वजह हमें देखनी होगी कि इसकी वजह क्या है। अगर आप अपना NFC अवार्ड देखें, इंसाफ के साथ हर पाकिस्तानी को उनके माली वसाइल में हिस्सा दिया जा रहा है और हर साल पंजाब अरबों रुपए किसी न किसी सूरत में बलूचिस्तान को डोनेट कर रहा है। इसके बावजूद अगर नफ़रत ख़त्म नहीं हो रही तो उसकी वजह शायद यही है कि हम
باقی 3 صوبوں کو ملا کے بھی ان سے بڑے ہیں۔ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود بولے، پنجاب ہر سال بلوچستان کو اربوں روپے دے رہا ہے، مگر بلوچستان میں پنجابیوں کو شناختی کارڈ دے کر مار دیا جاتا ہے۔ دیکھنا ہوگا اس نفرت کی وجہ کیا ہے، ہمیں نفرت کے پیچھے چھپی وجوہات کو جاننا ہوگا۔ بلوچستان کے 8 ڈویژنز کے صوبے بنیں گے، بلوچستان کے نئے صوبے سب سے زیادہ امیر ہوں گے، پنجاب کے لوگ تیار ہیں کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ انفارچونیٹلی ہم نے صرف کیپٹل سٹیز کو پہ توجہ رکھی اور صرف انہی کو آباد کیا۔ جب ڈیٹا پہ ہم نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پاکستان میں سٹنٹنگ جو آپ کے چائلڈ ہے اس کی تعداد 44% ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس میں بہتری کی طرف کوئی قدم اگر اٹھا سکتے ہیں تو ہم اٹھائیں۔ اسی طرح بلوچستان میں، پھر سندھ میں اگر تھر کی ہم بات کریں، آپ جانتے ہیں تھر میں کوئلہ نکل رہا ہے، وہاں پہ انڈسٹری لگ رہی ہے، اور جب یہ علاقہ اپنے پورے پوٹینشل تک پہنچے گا تو یہ کراچی سے زیادہ امیر صوبہ ہوگا۔ اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہمارے بچوں کا اچھا مستقبل ان کو ملے، اور وہ اچھی گورننس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں 44% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم نے صرف دارالحکومتوں پر توجہ دی اور ان کو ہی آباد کیا۔ صوبوں نے بڑے شہروں کے علاوہ کوئی نیا شہر آباد نہیں کیا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور کے علاوہ نیا شہر آباد نہیں ہوا۔ آج ہمارے پاس حالات بہتر کرنے کا موقع ہے۔ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود کی تقریب سے خطاب۔ غربت تبھی دور ہوگی اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے، اور انفارچونیٹلی آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد ہمارے ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 25.1 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، اور جو اسکول جا رہے ہیں اس میں 70% ایسے بچے ہیں جو کلاس 5 میں ہیں اور وہ کلاس 3 کی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں بجائے حکمران بدلنے کے نظام کو دیکھنا ہوگا۔ جو نعرہ آج چوہی صاحب نے انٹروڈیوس کر دیا ہے، میرا صوبہ میرا نظام، تو ہمیں اسی کو لے کے آگے چلنا پڑے گا۔ اپنا نظام ہم اپنی جگہ پہ لے کے آئیں گے، اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں ہم اپنا نظام لے کے آئیں گے۔ I'm hoping that our political leadership should have the courage and wisdom to take this agenda forward. But if significant change doesn't come from the existing system, then I believe our youth of Pakistan has potential to lead the change. And for that purpose, we could not have a better person to inspire this conversation than having Mian Amir Mahmood Saab, Chairman Punjab Group, the man behind this movement and a very devoted Pakistan. So thank you very much for honoring your presence, and definitely we will be enlightening with your conversation. سی پاکستان آزادی کے مہینے میں منعقد کیا جاتا ہے۔ میاں عامر محمود اس تحریک کے روح رواں ہیں۔ اگر موجودہ نظام سے تبدیلی نہ آئی تو ہمارے نوجوان تبدیلی لائیں گے۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کا میرا صوبہ میرا نظام آگاہی مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، بولی ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں قوم میں کتنا پوٹینشل ہے۔ میاں عامر محمود ملک کی بہتری کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ نئے انتظامی یونٹس بہتر گورننس کے لیے ضروری ہیں۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد بولے ملک میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، 90% کریٹیوٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعلیمی اداروں سے آ رہی ہے۔ تعلیمی اداروں کا مقصد نوجوانوں کو مقصد دینا اور نیا علم تخلیق کرنا ہے۔ جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی مارکیٹ پہ کتنی ضرورت ہے۔ ریسرچ کا ملک کی معیشت اور سوشل سیکٹر پر اثر ہوتا ہے۔ AGC کی ترجیح ہے بہترین ہیومن ریسورس تیار کریں۔ Independence was never only about a date on the calendar or a flag raised once a year. It was about people deciding they would write their own future instead of inheriting someone else's. That is exactly
what every founder in this room is doing. One pitch, one prototype, one sleepless night at a time. Under Prime Minister Shehbaz Sharif and with Field Marshal Asim Munir's leadership behind our armed forces, Pakistan sat down with Saudi Arabia and Turkey this August and signed a landmark trilateral defense pact. جشن آزادی صرف کیلنڈر پر تاریخ نہیں بلکہ ایک آزاد مملکت کے لیے دی گئی قربانیوں کی یاد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی کاوشوں سے مکہ معاہدہ ہوا۔ وفاقی وزیر برائے مملکت تعلیم وجیہہ قمر کا تقریب سے خطاب، بولیں سی پاکستان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ طلباء کو ایسا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں۔ امریکی کونسل جنرل کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ پاکستان ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں طلباء کو اپنا مستقبل بنانے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی میں امریکن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکن ٹیکنالوجی کے استعمال سے پنجاب کے لوگوں کو محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایپل ہیڈ کوارٹر کا آفس بھی پاکستان میں بنایا جائے۔ Pakistan has a proud intellectual and spiritual tradition. And while it may be important that students make their parents proud, it is just as important that they make the great Allama Iqbal proud. Being able to think and act as independent individuals will also make it easier for Pakistani students to succeed in universities and workplaces abroad, as for instance in Germany. They are attracted by our country's scientific and technological excellence. اسٹیک ہولڈرز کی اتنی بڑی بیٹھک ایک شاندار اور قابل تحسین اقدام ہے۔ بدقسمتی سے نوجوان جامعات کا انتخاب کرتے وقت مناسب تحقیق نہیں کرتے۔ نوجوانوں کو عملی مہارتوں کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھنے اور مطالعے کی عادت اپنانی چاہیے۔ جامعات کو طلباء کی سکلز کے ساتھ کردار سازی پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ جرمنی میں معیاری اور کم لاگت تعلیم پاکستانی نوجوانوں کی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ جرمن سفیر کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملتان کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، سیاسی صورتحال، عوامی منصوبوں اور حلقوں کے مسائل پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ملتان شہر میں جلد الیکٹرو بس سروس شروع کرنے کا اعلان۔ ارکان صوبائی اسمبلی کو ملتان کی شہری آبادی اور دیہات میں شجرکاری مہم چلانے اور ترقیاتی منصوبوں کی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا، تاریخی شہر ملتان میں سیاحتی ہب بننے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ شہریوں کو محفوظ تفریح سہولتیں فراہم کرنا اور ٹریفک نظام بہتر بنانا ترقیاتی منصوبوں کا مقصد ہے۔ پنجاب بھر میں 24 اگست کو ویلکم بیک ٹو اسکول ڈے منانے کا فیصلہ۔ اسکول کھلنے پر ہر بچے کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ اسکولوں کے داخلی راستوں پر ویلکم بیک ٹو اسکول بینرز اور استقبالیہ گیٹ سے جانے کی ہدایت ہے۔ ٹیچر اور اساتذہ بچوں کو گیٹ پر خود استقبال کریں گے۔ چھوٹے اور نئے داخل بچوں کو پھول، بیجز اور ویلکم کارڈز دینے کی ہدایت۔ پہلے روز بچوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں کے انعقاد کا بھی اعلان۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے والدین کی تیاریاں شروع۔ کسی کی کاپیاں ختم تو کسی کے پاس پینسل اور مارکر نہیں۔ بچوں کی اسٹیشنری مکمل کرنے کے لیے والدین نے اردو بازار کا رخ کر دیا۔ والدین اور بچے کتابیں، کاپیاں، پینسل، ربر، شارپنر اور دیگر ضروری اسٹیشنری خریدنے میں مصروف۔ طلباء کے تحفظ کے لیے ٹریفک پولیس کا اسکول ٹرانسپورٹ کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ سی ٹی او لاہور کا اسکول وینز، رکشوں اور بسوں میں اوور لوڈنگ اور ایل پی جی سلنڈر کے استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے والی کسی بھی گاڑی، ویگن یا رکشے میں ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رکشہ ڈرائیور آگے والی نشست پر کسی بچے کو نہیں بٹھا سکیں گے۔ رکشوں کے سائڈز پر بیگ یا دیگر اشیاء لٹکانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ پک اپ ڈرائیور کو فرنٹ سیٹ پر ایک سے زائد سواری بٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کا گودام پر چھاپا، ایکسپائر اشیاء کی بڑی کھیپ برآمد، مالک کو 10 لاکھ روپے جرمانہ، یونٹ بند۔ کارروائی کے دوران 2 کروڑ مالیت کی 5.5 ٹن ایکسپائر اشیاء طلب کر دی گئیں۔
5,500 کلو چیا سیڈز، چنا پاپڑی، کارن فلور اور 400 کلو گوشت طلب کیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق ایکسپائر اشیاء کو دوبارہ سپلائی کے لیے تیار کرنے پر کارروائی کی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری، مختلف اضلاع سے عہدیداروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں لیوی ٹیکس کے خاتمے تک احتجاج جاری رہے گا۔ ابھی تک لیوی ٹیکس کے خاتمے کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ 12 ربیع الاول کے بعد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد گنپت روڈ کی رونقیں پھر بحال ہو گئی۔ شہری گھروں اور گلیوں کی سجاوٹی سامان کی خریداری کے لیے گنپت روڈ پہنچنے لگے۔ کوئی چمکیلی تاریں تو کوئی گلوب اور ٹمٹماتی لائٹیں خریدنے میں مصروف۔ خریداروں کے مطابق گنپت مارکیٹ میں سامان سستا اور ورائٹی بھی زیادہ ہے۔